हेलो फ्रेंड्स, शाम में फ़राक फिर एपिसोड 6। चलिए, अब तो आप खुश होंगे ना मेरी बर्बादी पर। मुझे भी लकी ने ठुकरा ही दिया। एक तरह से उसे तो मेरी दौलत चाहिए थी, वो ज़ख्मी लहजे में बोली। रेजा, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी बर्बादी नहीं देखी जाती। उसकी हर तकलीफ़, हर परेशानी रूह को घायल करती है। लेकिन आप क्या जाने, आपने मोहब्बत की हो तो जाने ना। फ़रूख ने बेकरारी से इसे देखते हुए कहा। सही कहा आपने, मैंने तो शायद लकी से भी मोहब्बत नहीं की, वरना मुझे अपनी मोहब्बत के लुटने का गम होता। मैं तो इसके लफ्ज़ों के शहर में फंस गई थी। दुख तो इसकी धोखा दही पर है। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं इसकी ज़िंदगी से निकल जाने से मेरे अंदर या मेरी ज़िंदगी में कोई खला रह जाएगा या कोई कमी रह जाएगी। अल्लाह मालिक है, जिसने मुझे मायूसी के अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई है, वही मुझे आगे तक जाने और ज़िंदगी बताने का हौसला और अज़म भी बख्शेगा। उसने बेड की बैग से सर टिकाकर आहिस्तगी से कहा, अगर आप बहुत खुदसर, बदतमीज़ और गुस्ताख होती तो मुझे क्या, हम सबको इतना ज़्यादा अफसोस ना होता। आपकी इस गलतियों मुर्तकब बर्बादी पर अफसोस तो इस बात का है कि आप हमेशा से सबके लिए मनचाही और ख़ास हस्ती रही हैं। इसलिए आपकी बर्बादी पर सबको बहुत गुस्सा और रंज है, और मज़ीद होगा। फ़ारूक ने दुख से कहा, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। रिजा ने थक्कर आंखें बंद करके कहा, तन्हा तो आप रह गई हैं रिजा, जानती हूँ, लेकिन खैर जाने दीजिए। वो कुछ कहते कहते रुक गई। मैं डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, मामूली से बुखार है, उतर जाएगा। आप अपनी गलती का बदला अपनी ज़िंदगी से लेना चाहती हैं? फ़रूख ने तंज़े लहजे में कहा, मैं ना तो बुज़दिल हूँ और ना ही कमज़ोर हूँ। माना कि मुझसे जल्दबाजी में एक भूल हो गई है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी एक भूल, एक गलती और नादानी का बदला अपनी पूरी ज़िंदगी से लेने लगूँ। न्यूज़ में आपको ज़िंदा रहकर और कामयाबी के साथ ज़िंदा दिखाऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो मैं इस काबिल रश की ज़िंदगी बसर करूँगी। मैं ख़ुद को दूसरों के रहम और करम पर छोड़कर एहसास कमतरी, एहसास महरूमी या तबाही दहाने पर नहीं लाऊंगी। मुझ में अभी तक हौसला है फ़ारूक भाई। रिजा ने उनके चेहरे को देखते हुए पुरअज़्म और पुरएतमाद अटल लहजे में कहा, इतना बड़ा दावा तुम अपनी इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद किस भरोसे पे कर रही हो? अल्लाह के भरोसे पे। रिजा ने संजीदगी से कहा, इंसान पर भरोसा करके देख लिया, अब मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। इसके भरोसे पर मैंने बहुत कुछ करने का सोचा है, और मुझे यकीन है कि मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिसने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया वो हर फिक्र और परेशानी से बेनियाज हो जाता है। बेशक खुदा करके ऐसा ही हो, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। रिजा ने बहुत यकीन से कहा तो फ़ारूक से हैरत से देखते हुए कमरे के बाहर निकल चले गए। अगले रोज़ शाम तक इसकी तबीयत संभल गई थी। वो तैयार हो गई और अपनी तय करदा स्कीम के तहत लकी से मिलने और बात करने की फ्लैट पर चली आई। वो इसे देखते ही बेताबाना उसकी जानिब बढ़ा। रेजा, कैसी हो डार्लिंग? मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कहीं गया भी नहीं। तुमने मुझे अपने ताया अब्बू से मिलवाना था ना, प्रॉपर्टी के पेपर्स दस्तखत करवाने थे। चलो फिर चलें। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ हमेशा के लिए। रिजा ने इसकी बेताबी को देखते हुए दिल ही दिल में हंसते हुए कहा तो वो दंग रह गया। क्या मतलब रिजा, तुम मेरे पास क्यों आ गई? क्योंकि तुम मेरे शौहर हो और मुझे तुम्हारे पास ही तो आना था लकी। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे? मेरा मतलब है कि तुमने दस्तखत करवाने का कहा था ना। लकी को करोड़ों की दौलत डूबती दिखाई दी तो डूबती आवाज़ में पूछा तो संजीदगी से गोया हुई, लकी, मुझे तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरी दौलत से नहीं, मुझसे प्यार है। बात मेरे घर वालों को समझ में नहीं आ रही थी। उनका कहना था कि लकी तुमसे यानी मुझसे दौलत की वजह से प्यार करता है। इसे मुझसे प्यार नहीं है, वो मेरी दौलत हथियाना चाहता है। जबकि मैं मुसलसल तुम्हारी हिमायत में बोल रही थी कि तुम मेरी दौलत के ख्वाहिशमंद नहीं हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर क्या हुआ? लकी की बेताबी और बेचैनी उरूज पर थी। बेकल होकर पूछा। फिर मैंने उनकी बात मान ली, इन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। मैंने अपनी फैक्ट्री ताया अब्बू के नाम कर दी है और बाकी की सारी प्रॉपर्टी यतीम और बेसहारा बच्चों के इदारे को डोनेट कर दी है। मैंने ठीक किया ना लकी? क्या बकवास है, तुम मजाक कर रही हो? ये इस कदर अहमक हो तुम वाकई अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी? और गुस्से और शिकस्त की हालत में घर चिल्ला रहा था। जाहिर है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, भला मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने डोनेट कर दी। और अब तुम क्या करोगी, किसके सहारे जियोगी?
وہ اسے شعلے بازار نظروں سے دیکھتے ہوئے تلخی سے پوچھا، تمہارے سہارے، تمہارے محبت کے سہارے؟ وہ مسکراتے ہوئے اطمینان سے بولی، معاف کیجیے گا محترمہ، مجھے یتیم اور بے سہارا کا سہارا بننے کی کوئی شوق نہیں ہے۔ تم نے جس ادارے کو اپنی پراپرٹی ڈونیٹ کی ہے نا، تم اب خود بھی اس ادارے میں رہائش پذیر ہو جاؤ، کیونکہ تم بھی تو یتیم ہو اور اب بے سہارا بھی ہو گئی ہو۔ میں نے تم سے شادی تمہاری دولت حاصل کرنے کے لیے کی تھی، اور جب وہ دولت تمہاری بھی نہیں رہی تو میں تمہارا کیسے ہو سکتا ہوں؟ چلو چھٹی کرو، جاؤ ریجا بیگم۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ریجا ذہنی طور پر اس صورتحال کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، لیکن اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس طرح اس کا مقصد فوت ہو جاتا۔ تبھی حیران ہو کر بولی، مطلب صاف اور سیدھا ہے ریجا بیگم، جہیز اور پراپرٹی کے بغیر تو بیوی ایسی ہوتی ہے جیسے بغیر میک اپ کے لوازمات کے دلہن، اور مجھے یتیم مسکین خالی ہاتھ لڑکی نہیں چاہیے۔ جب دولت تمہاری نہیں رہی تو اب تم بھی میری نہیں رہو گی۔ تمہارے حسن و جمال پر میں ساری زندگی فدا نہیں رہ سکتا۔ میری کیسٹ ریلیز ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھنا میرے ارد گرد حسین و جمیل لڑکیوں کا ہجوم ہوگا۔ میں چاہوں تو سال کے 365 دنوں میں 365 لڑکیوں کو اپنے عشق میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ مجھے کیوں کسی چیز کی کمی ہوگی؟ البتہ تم اب کسی قابل نہیں رہی، اس لیے ریجا بیگم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں لیاقت عرف لکی تمہارا شوہر تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ طنزیہ اور تمسخرانہ لہجے میں بولا اور ذرا سی دیر نہ لگائی اسے اپنی زندگی سے بے دخل کرنے میں۔ ریجا سن سی کھڑی رہ گئی، 3 لفظوں کا کھیلتا سارا 3 لفظوں سے اسے غرا لیا، نکاح پر اکسایا، اور اب 3 لفظوں نے اس رشتے سے الگ کر دیا تھا۔ اس کا اعتبار تو پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا، اس کو دکھ تو اس شخص کے خود غرضانہ رویے کی انتہا پر ہو رہا تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو لکی؟ اس نے کمزوری سی آواز میں کہا۔ میں امید سے ہوں یہ طلاق مؤثر نہیں ہے، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تو یہ لو ریجا، یہ تحریری طلاق نامہ میں نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا، تم نے بہت جلد کری اسے دینے کا موقع فراہم دینے میں۔ پڑھ لو اور یقین کر لو میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اور ماتم کرنا اپنی کم عقلی پر۔ جب میں تم سے تعلق ہی نہیں رکھوں گا تو طلاق خود بخود مؤثر ہو جائے گی۔ لکی نے دراز میں سے ایک خاک کے لفافہ اس کے چہرے پہ دے مارا اور خود بیٹھ پر دراز ہو گیا۔ ریجا نے طلاق کی تحریر پڑھنے کے بعد لفافہ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا۔ اب جاؤ یہاں سے، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں رہا، لکی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ شکر ہے اللہ کا، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ مجھے تو گھن آنے لگی تھی تم سے، لیکن جاتے جاتے میری ایک بات غور سے سن لو مسٹر لکی، ماتم میں نہیں کروں گی، ماتم تم کرو گے اپنی کم عقلی پر اور جلد بازی پر۔ یاد رکھنا مسٹر لکی کہ اگر میرے نصیب میں یہ بدنامی لکھی تھی تو عزت کی محبت تو تمہیں بھی نہیں ملے گی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ، وہ غصے سے بولا۔ مجھے تو چلے ہی جانا ہے مسٹر لکی۔ سنو مسٹر، میں تمہاری کیسٹ، تمہاری البم، اسپانسرشپ اور سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچ چکی ہوں۔ اب تمہاری کیسٹ ریلیز تو کیا ریکارڈ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الوی صاحب کے پاس تمہارا تحریری معاہدہ ہے۔ میں نے الوی صاحب سے وہ معاہدہ بہانے سے لے کر پھاڑ دیا ہے اور رقم بھی واپس لے لی ہے۔ ریجا نے مسکراتے ہوئے اس کے پرسکون اور پر ایک بم پاڑ دیا۔ بکواس مت کرو، میں البم ضرور ریکارڈ کروں گا، وہ غصے اور شکست سے پاگل ہوتے ہوئے بولا۔ تو اس نے بھی ہنس کر کہا، ضرور کرانا، مگر اپنے پیسے سے۔ تم انتہائی گھٹیا ہو، وہ ریجا کو کھا جانے والی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے تمہارے ساتھ کچھ عرصے تو رہی ہوں تو اثر تو آنا ہی تھا۔ ہاں، ایک بات اور جو یقیناً سے کہیں زیادہ صدمے کا باعث ہوگی تمہارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ میری تمام پراپرٹی اب بھی میری ہی ہے، میرے نام ہی ہے، میں نے کسی کو ڈونیٹ نہیں کی۔ ریجا نے مسکراتے ہوئے اس پر حیرتوں کے صدمے پہاڑ توڑ دیے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ لکی کی حالت قابل رحم تھی، وہ حیران ہو کر بولا۔ وہی جو تم نے سنا، تم سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمہاری اصلیت کو سامنے لانا بہت ضروری تھا۔ اب میں چلتی ہوں اور تم یہاں بیٹھ کر اپنی کم عقلی پر ماتم کرو۔ رکو ریجا، دیکھو، آئی ایم سوری، پلیز بیٹھو بیٹھو۔ تو وہ لپک کر اس کے سامنے آیا۔ مسٹر لکی، تم مجھے زبانی اور تحریری طلاق دے چکے ہو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھے روکنے کا۔ وہ غصیلے اور سخت لہجے میں بولتی نظر آئی۔ ریجا، میرا بچہ؟ کون سا بچہ؟ وہ غصے اور لہجے میں بولی اور پلٹی۔ وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، تمہاری سازش، تمہارے ہی منہ پر مار دینے کا ڈرامہ۔ مسٹر لکی، میں ایک بار تمہارے لفظوں کے جال میں پھنس چکی ہوں،
دوبارہ تمہارے بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے بچے کے بہانے بلیک میل کرو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ نہ تو میں امید سے ہوں، نہ ہی تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں تو تمہاری اصلیت سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ بہت جلدی کی تم نے بے نقاب ہونے میں۔ اب رو اپنی جلد بازی پر۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ریجا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مٹھائیاں بھیجنے ہوئے انتقامی لہجے میں بولا تو وہ طنزیہ ہنسی ہنسی کر بولی، دھوکے باز کو دھوکہ ہی دینا چاہیے نا۔ اور ہاں، ایسی حماقت کرنے کی پہلے سوچ لینا، کیونکہ میں نے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز پولیس آفیسر کو تمہارا نام، پتہ اور تصویر اس خدشے کے ساتھ دے دی ہے کہ اگر کبھی میرے ساتھ میرا کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار تم ہو گے مسٹر لکی۔ وہ جاتے جاتے فلیٹ کا دروازہ اتنی زور سے بند کر گئی کہ لکی کا وجود ہل گیا۔ احساس شکست اور احساس ندامت اور ذلت سے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ریجا کو شوٹ کر دے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اسے اتنا بڑا ہاتھ دکھا گئی۔ اسے اپنی کمکلی پر سچ مچ رونا آ رہا تھا۔ ریجا ڈھلتی شام کے ساتھ میں غمگین سی اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اسے اپنی غلطی پر رونا آ رہا تھا۔ اس نے بہت مان سے لکی کا گھر میں ذکر کیا تھا اور اس کا مان ٹوٹ گیا تھا۔ اسے اس برے شخص سے چھٹکارا ملنے کی خوشی بھی تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہر خوشی اس کی غلطی پر پردہ تلے چھپ جایا کرے گی۔ جسے عمر بھر کا ساتھی بنایا تھا وہ چند دنوں میں جدا ہو گیا تھا۔ ریجا کی آنکھیں ڈوبتے سورج کو دیکھ کر چھلک پڑیں۔ تھینک یو فرینڈس، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔